السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی اس کی فضائیہ ہوتی ہے۔ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، آج کل زمینی لڑائیاں جو ہیں وہ بڑی کم ہوتی ہیں اور زیادہ تر ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں، یا جب فضائیہ جس ملک کی سٹرانگ ہوتی ہے وہی ملک میدان مار لیتا ہے۔ پاکستان گزشتہ 5 سالوں سے فضائیہ کے میدان میں اپنے پڑوسی دیش انڈیا سے کافی آگے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اپنے فائٹر جیٹ JF-17 تھنڈر، JF-17 بلاک 3 اور JF-17 PFX وہ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو 4.5 جنریشن کا 4.5 پلس جنریشن کا جو ہے وہ فائٹر جیٹ ہے۔ اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے، کچھ دن بعد اس پہ علیحدہ سے ایک ویلاگ کریں گے۔ آج جو ہم ویلاگ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کی فضائیہ میں ایک اور بہت بڑی کامیابی شہپر، جو ڈرون شہپر ہے، اس کی کامیابی کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کی وزیر دفاع کے زیر انتظام کراچی میں جنگی ساز و سامان کی جو نمائش آئیڈیاز 2024 میں جدید صلاحیتوں کے حامل شہپر 3 ڈرون کو متعارف کرایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ جو شہپر ڈرون 2 تھا وہ ہم نے افریقہ میں اور گلف ممالک کو بیچا ہوا ہے۔ ہمارے لیڈی اس کی سیل کر رہے ہیں اور ہمارے ڈرون بڑی کامیابی سے آگے جا رہے ہیں، مگر اس میں 2 میں یہ تھا کہ وہ 250 وزن جو ہے وہ ساتھ لے کی جا سکتا تھا۔ اس میں جو ہے وہ 4 مختلف قسم کے وار ساتھ لے کی جا سکتا تھا۔ اس میں تھوڑی ترقی کر لی ہے پاکستان نے۔ یہ 30 سال کا پاکستان کا ثمر ہے کہ پاکستان نے اس پہ 30 سال محنت کی ہے۔ سن 2022 میں گلوبل انڈسٹری اینڈ ڈیفنس سروسز نے شہپر 2 ڈرون متعارف کرایا تھا، جبکہ اس سال مزید خوبی اور خصوصیت کا حامل پاکستان نے شہپر 3 ڈرون پیش کر دیا ہے۔ پاکستان کا آئیڈیاز 2024 میں جو شہپر 3 ہے اس حوالے سے بہت شاندار رہا۔ دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے عزائم پاک ایئر فورس کے جو ہیں وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب شہپر 3 کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ شہپر 2 اسلحے کے ساتھ 12 سے 13 گھنٹے اور بغیر اسلحہ کے 20 گھنٹے تک پرواز کرتا تھا، اور وہ شہپر 2 ہمارا جو ہے وہ بھی ایک شاندار شہکار ہے، ایک جہاز آپ کہہ سکتے ہیں، ایک پرندہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور 30 گھنٹے فضا میں رہ سکتا ہے۔ اب یہ جو شہپر ہے یہ 30 گھنٹے فضا میں رہ سکتا ہے، اور یہ 35,000 فٹ کی بلندی تک اوپر جا سکتا ہے، اور 30 گھنٹے جو جیسے میں نے کہہ دیا ہے کہ بغیر تیل کے، بغیر کچھ اور کے، یہ 30 گھنٹے فضا میں سفر کر سکتا ہے۔ یہ بڑا جہاز ہے جو مختلف نوعیت کے 8 ہتھیار ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو شہپر 2 تھا وہ 4 ہتھیار لے کے جا سکتا تھا۔ جب ہم نے اس کا ذکر پہلے سے کر بھی دیا ہے، گولیوں، بموں اور میزائلوں سمیت جدید اسلحہ بھی اس میں نصب کیا جا سکتا ہے۔ شہپر 3 کی مختلف صلاحیتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیڈیاز 2024 میں نمائش اسی لیے پیش کی گئی تھی۔ شہپر 3 میں لیزر سے ٹارگٹ کرنے کی خصوصیت بھی موجود ہے۔ شہپر 3 تمام موسموں میں کارگر ہے، اور اس میں موجود کیمرہ دن اور رات کے اوقات میں دیکھ سکتا ہے۔ اس میں ایک فیچر بھی یہ بھی ہے کہ جو چیز گرمی پیدا کرتی ہے، جیسے انسان، جانور یا گاڑیاں، تو یہ ڈرون اس کا بآسانی سراغ لگا لیتا ہے۔ یہ اس کا ایک کمال ہے جو ماڈرن دنیا میں صرف 6 ممالک کے ساتھ ہے، وہ پاکستان کے ہاتھ بھی لگ گیا ہے۔ ہدف کو نشانہ بنانے میں مؤثر نظام موجود ہے، جس کے تحت یہ پہلے ہدف پر لیزر مارتا ہے، مطلب لیزر سے یہ مار کے اندازہ لگاتا ہے اور اس کو لاک کر لیتا ہے، اور جب یہ میزائل فائر کرتا ہے تو میزائل لیزر جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے بڑی مہارت سے اس چیز کو مکمل تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ شہپر 3 کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور شہپر 3 پاکستان کی ایئر فورس میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگی۔ اب یہ شہپر 3 جو ہے یہ خود کار نظام کے تحت کسی بھی خطرے کی صورت میں اپنے اسٹیشن پہ پرواز بھی آ سکتا ہے، جبکہ اس کی رینج 2500 کلومیٹر ہے۔ 2500 کلومیٹر اس کی رینج ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ آپ اس کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ لائیو فیڈ دے رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں
کہ یہ بالکل خاموشی سے دشمن کی ایئر سپیس میں کام کرے تو آپ اس میں 1 پوائنٹ فیٹ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ خود محتاط طریقے سے فالو اور سرویلنس کرتا ہے، خود ہی کرتا ہے پھر، اور اس کو HD میں ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک کمال ہے، یہ اس ڈرون کا، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو پاکستان نے حاصل کر لیا ہے۔ اب پاکستان کا دفاعی نظام اس سے مزید مضبوط ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے ہم نے نمائش کے لیے پیش کیا ہے، اور کئی ممالک اس میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں۔ ڈرون خود خطرے میں آ جائے تو اس کو کوئی نشانہ بنائے، اگر اس کو کوئی نشانہ بنانا چاہتا ہے، یہ خطرے میں آ جائے تو اس میں ریٹرن ٹو ہوم فیچر بھی موجود ہے، مطلب یہ خود اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے اور آسانی سے آ بھی سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان نے اس میں بہت زیادہ فیچر متعارف کرا دیے، اور یہ شہپر 3 ڈرون جو ہے یہ جنگی ڈرون ہوگا، جنگی ساز و سامان لے کے جا سکتا ہے، یہ وہیکل کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ یہ ایک کنکر میں اگر کوئی موجود ہوتا ہے اور وہاں پہ 8 10 12 15 بندے ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ ٹارگٹ گائیڈڈ میزائل بھی اس میں ہوتا ہے، اور یہ زمین پہ آسانی سے اس کو مار گرا سکتے ہیں۔ گاڑیوں کو، کنکر جو بنکر بنے ہوتے ہیں ان کو اڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں مشکوک لوگ ان کو آسانی سے ٹارگٹ کر لیتا ہے، اور دشمن اس کو مار بھی نہیں سکتا۔ یہ 35,000 بلندی کی فٹ پہ ہوتا ہے، ریڈار سے یہ بچ کے چلتا ہے، اس میں یہ خصوصیت ہے، ریڈار میں یہ نظر بھی نہیں آتا۔ تو یہ پاکستان کا ایک اور شہکار ہے جو پاکستان نے نمائش کے لیے پیش کیا تھا، اور اس کی بہت بڑی پذیرائی دنیا میں ہوئی ہے۔ جو ہمارے پاس بہترین ڈرون جو ہیں وہ ترکی کی بھی ہیں، مگر اس بار ترکی نے بھی اس کی بہت تعریف کی ہے کہ یہ جو شہپر 3 ہے یہ ایک جدید اور بہترین قسم کا ڈرون ہے۔ تو اس طرح کے انشاءاللہ پاکستان آگے جا کے اپنی ایئر فورس میں مزید ماڈرن ڈرونز اور فائٹر جیٹ جو ہے وہ اپنے بیڑے میں شامل کرتا رہے گا، جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی دیش انڈیا کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں کیونکہ ہمارا وہ دشمن ملک ہے، اور وہ ہمارے مقابلے میں ان کا جو ہے 5 گنا 6 گنا بڑا ملک ہے، اور الحمدللہ اس کے باوجود ہم پاکستان جو ہے ایئر فورس میں PAF جو ہے وہ ان سے 14-15 سال آگے ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان اپنے بیڑے میں بلاک 3 کے بعد PFX کے بعد 4.5 پلس کے بعد جو سٹیلتھ ہوگا وہ بھی، اس کے بعد 5th جنریشن کا جو فائٹر جیٹ ہے پاکستان وہ بھی شامل کرنے جا رہا ہے، جو چائنا سے J-35، اور اس لیے دشمن ملک ہمارے جو قریب ہے انڈیا، اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں، وہ حیران ہے کیونکہ ان کے پاس جو تیجاز ہیں ابھی تک آپ دیکھیں نا کہ ایک بھی تیجا ان کا مارکیٹ میں کسی بھی ملک نے لیا نہیں ہے، جبکہ پاکستان اپنے JF-17 تھنڈر جو ہے وہ 3 ممالک کو اب تک فروخت کر چکا ہے۔ اب پاکستان آگے جا کے JF-17 میں ہی پاکستان PFX جو ہے وہ شامل کرنے جا رہا ہے، اور وہ 4.5 پلس جنریشن ہوگا، اور وہ بھی ہم 3-3.5 سال میں اپنے بیڑے میں شامل کر لیں گے۔ پاکستان نے اس کی بھی نمائش کی ہے، اور آگے جا کے پاکستان J-35 اپنے بیڑے میں شامل کر لے گا، اور یہ انڈیا جو ہے ان کا جو ہے ابھی 5th جنریشن کا ان کے پاس کوئی طیارہ نہیں ہے، سارے جو رافیل وغیرہ ہیں وہ 4.5 جنریشن کے ہیں، پاکستان کے پاس 4.5 کے بلاک 3 اور JF-17 تھنڈر طیارے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جو آنے والے پاکستان بیڑے میں شامل کر لے گا وہ 4.5 پلس جنریشن کے اپنے خود، اس میں چائنا کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ جو PFX ہے JF-17 اس میں پاکستان خود اپنے ملک میں ہی تیار کرے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے جیسے ہم نے کہہ دیا کہ جب J-35A جب ہمارے بیڑے میں شامل ہوگا پاکستان کے ایئر فورس میں، تو ہم انڈیا سے 14-15 سال آگے چلے جائیں گے، کیونکہ انڈیا میں اس ٹائم پہ وہ 2038 تک ان کے پاس جو 5th جنریشن کے طیارے ہیں وہ خرید نہیں سکتے، نہ ہی وہ بنا سکتے ہیں، نہ ہی وہ لے سکتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ دنیا کے 3 بڑے ممالک ہیں جن کے پاس اب تک یہ سہولت موجود ہے 5th جنریشن کی۔ اس میں امریکہ ہے جو کسی کو بیچنا نہیں چاہ رہا F-35،
اور جو چائنا ہے J-35 چائنا اور انڈیا کا اس طرح بنتا نہیں ہے، پاکستان اس میں انٹرسٹڈ ہے اور پاکستان کی پہلے سے بات ہو گئی ہے۔ پھر Su-57 ہے جو رشین طیارے ہیں، وہ بھی 5th جنریشن کے ہیں، مگر انڈیا کی وہاں پہ بات نہیں بن رہی۔ 2-3 بار گئے تھے، ایک تو وہ یوکرین جنگ میں لگے ہوئے ہیں رشیا والے، اور وہ ٹائم نہیں دے پا رہے۔ اگر وہ یہ رشیا سے لینا بھی چاہتے ہیں اور فرض کریں ان کی بات بنتی بھی ہے Su-57 کی، تو وہ 2037 میں جا کے ان کو وہ دے پائیں گے، اس سے پہلے وہ دے بھی نہیں سکتے۔ تو یہ پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پاکستان ایئر فورس ایک جو J-17 تھنڈر ہے، J-17 بلاک 3 ہے اور J-17 PFX ہے، اور اب یہ J-35، یہ پاکستان پاکستان ایئر فورس کے چمکتے ہوئے ستارے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان آلریڈی ڈومینیٹ کر چکا ہے اپنی ایئر فورس میں، اور ہمارا پڑوسی دیش جو ہے وہ خود حیران ہے اور بار بار الزام لگاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھیک مانگتا ہے، ان کے پاس پیسے کدھر سے آ گئے، وہ کتنا ماڈرنائز ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کتنا آگے لے کے جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ پریشانی بہت زیادہ پڑ گئی ہے، اور انشاءاللہ ان کو پریشانی رہے گی بھی۔ کل انشاءاللہ آگے پروگرام میں مزید اپڈیٹ لے کے آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔